اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ درود و سلام کے بعد عرض یہ ہے کہ بہت ہی بڑی مشقیں، بحری مشقیں سٹارٹ ہو گئی ہیں سمندر کے اندر۔ اس میں اللہ کی کرم نوازی سے پاکستان نے وہ ہتھیار سامنے لائے ہیں جن کا تصور ہی دشمن کو دہشت میں مبتلا کر دے گا۔ الحمدللہ اب پاکستان اتنا مضبوط ہو چکا ہے نا کہ اللہ کی مدد سے اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کے کافر مل کے بھی آ جائیں نا تو انشاءاللہ پاکستان کا بال بھی کا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے چند سال پہلے تو انڈیا بھی دھمکیاں لگاتا تھا، اب کیوں نہیں دھمکیاں لگا رہا ہے؟ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو میرا بھی باپ نکلا ہے۔ کس طریقے سے کس پلاننگ کے تحت دیکھیں بنگلہ دیش کو واپس اپنی طرف موڑا گیا، یہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ہوا ہے۔ اللہ کی مدد سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، ایک ٹہنی بھی نہیں ہل سکتی ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اس وحدہ لا شریک کے محتاج ہیں۔ کیونکہ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، یہ آکسیجن نہ ہو تو ہمارا سانس لینا بھی ناممکن ہے۔ یہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ہو رہا ہے، جو آکسیجن اللہ تعالیٰ ہمیں ریگولر سپلائی کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم صحت مند زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو بحری مشقیں چین کے ساتھ مل کے پاکستان کر رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی بحری مشقیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اس میں اور بھی بہت سارے ممالک شامل ہیں، اور اس میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ چین اور پوری دنیا کے لوگ مل کے پاکستان کے ساتھ بحری مشقیں کر رہے ہیں۔ بحری مشقیں کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں ابھی گاڑی بندہ لے کے چھوڑ دے، اس کو چلائے ہی نہ، تو اس کا ڈرائیونگ سیکھنے کا چند دن ڈرائیونگ سیکھی، اس کے بعد گاڑی لی اور گاڑی کو چلایا ہی نہیں، تو وہ تو کچھ بھی نہیں سیکھے گا، جو سیکھ چکا ہوگا وہ بھی بھول جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بحری مشقیں کی جائیں، بری مشقیں کی جائیں۔ بری ختم ہو یا بحری سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اس میں الحمدللہ پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی آبدوزیں بھی حصہ لے رہی ہیں اور بحری جہاز بھی حصہ لے رہے ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اور آپ پاکستانی قوم کو میں ایک اور خوشخبری بھی سنا دوں کہ ایک اور بحری بیڑا پاکستان کے لیے تیار ہو رہا ہے کراچی شپ یارڈ میں، اور ایک طیارہ بردار بحری بیڑا تیار ہو رہا ہے چین میں پاکستان کے لیے۔ میں کہتا ہوں جی، چین نے سچے دوست کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ مردود شہباز گل کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں تو چین سوٹ ہی نہیں کرتا ہے، ہمیں تو امریکہ سوٹ کرتا ہے۔ امریکہ کو بیوی پیش کی ہوئی ہے نا، بعض اس کی بیوی بھاگ گئی ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں سب۔ اب تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب سیاسی موضوع پہ۔
کہ دیکھیں نہ صرف شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا ہے بلکہ اس سے قومی اسمبلی کی سیٹ کا استعفیٰ بھی طلب کر لیا گیا ہے، جو کہ اس نے میرے خیال ہے کل دے بھی دیا ہے۔ سچے بندے کی پی ٹی آئی میں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ غداروں کا ٹولہ ہے، غداروں کی جماعت ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا کہ ان کے پی ٹی آئی کے بنانے میں بانی کرداروں میں سے جو لوگ تھے ان میں سے ایک بھی پی ٹی آئی میں اب شامل نہیں ہے۔ کیوں ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، کیوں ان کو نکال دیا گیا تھا؟ اس وجہ سے کہ ان کو جب اندرونی حالات پتہ چلے، نکالا نہیں گیا تھا، وہ خود ہی چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو غداروں کا ٹولہ ہے، یہ تو ملک دشمن جماعت ہے، تو وہ خود ہی سائڈ پہ ہوتے گئے ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین دیکھ لیں، اسی نے ہی بنائی تھی نا۔ اس کے بعد اس کا جنرل سیکرٹری وہ دیکھ لیں، اور وہ جو لیڈیز ہے جو شروع میں اس کے ساتھ تھیں، جنہوں نے بنانے میں کردار ادا کیا تھا، وہ بھی سائڈ پہ ہو گئی ہیں۔ تقریباً کوئی بھی نہیں ہے اس وقت جو کہ پرانے وقتوں سے چل رہا ہو، جو بنیادی جس وقت بنیاد ڈالی گئی تھی اس وقت سے چل رہا ہو، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے باقی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اب کیوں عمران خان بیان دے رہا ہے کہ ماہم بلوچ کے ساتھ مل کے تحریک شروع کروں گا؟ کیونکہ ماہم بلوچ کو اس وقت لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ غدار عورت ہے، ملک دشمن ہے، پیسے لے کے بکنے والی عورت ہے، اس کے بھائی، اس کا باپ، اس کے رشتہ دار سب بکے ہوئے ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، اور اس کا تعلق براہ راست موساد سے بھی ہے جو کہ اسرائیل کی ایجنسی ہے، اس سے بھی ہے، را کی ایجنسی سے بھی ہے جو انڈیا کی ہے، اور سی آئی اے سے بھی ہے جو کہ امریکن ہے۔ تینوں ایجنسیوں کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے، عادل راجہ کا تعلق بھی ہے، مہدی کا بھی تعلق ہے، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی پوری کی پوری کا تعلق ان کے ساتھ ہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کو جو فنڈنگ باہر سے مل رہی ہے نا، اس کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا ہے اس وقت شوکت خانم۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ ادھر بھی تھوڑی سی توجہ دیں، اور شوکت خانم عوام کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، عمران کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ اپنے انڈر میں کر لے اور وہاں لوگوں کا فری علاج شروع کرے، کیونکہ وہاں پہ فری علاج نہیں ہو رہا ہے۔ یہ انڈیا میں ایک انٹرویو ہوا تھا، جب انڈیا کے دورے پہ گیا تھا عمران خان، تو انڈیا کے ایک صحافی کلدیپ نیر نے اس سے سوال کیا تھا کہ آپ کے برادر ان لا، آپ کے جو سالہ صاحب ہیں، ان کی میڈیسن کی کمپنیاں ہیں جو کہ کینسر پہ میڈیسن بناتی ہیں، ان کو ان کا تجربہ کرنے کے لیے ایک تجربہ گاہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے شوکت خانم کو بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ مریضوں پہ تجربات کیے جاتے ہیں۔ کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا، حالانکہ وہ میڈیسن، غلط میڈیسن کی وجہ سے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے مرتے ہیں۔ تو اس نے تردید نہیں کی تھی، اس نے کہا تھا نو کامنٹس، مطلب میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے۔ شوکت خانم غیر ملکی ایجنٹوں کی اماج گاہ ہے، غیر ملکی طاقتوں کی فنڈنگ کا ذریعہ ہے، اور یہودیوں کی میڈیسن کی سب سے بڑی ٹیسٹ لیبارٹری ہے یہ شوکت خانم، اور پاکستانی عوام کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے اس میں کہ کس طریقے سے ان کو علاج، ان پہ تجربات کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کو فوری طور پہ
گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں کر لے، کیونکہ یہ عوام کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے۔ اس کا تمام پیسہ دیا ہوا ہے میاں شریف نے، اور جگہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کی ہے، نواز شریف نے دی تھی، اس وقت وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا۔ اور اس کے علاوہ اس پہ ٹوٹل 70 کروڑ لگا تھا، 50 کروڑ اس وقت، 70 کروڑ آج کا سمجھ لیں 70 ارب۔ 50 کروڑ میاں شریف نے دیا تھا، 10 کروڑ میاں شریف کے ہی کہنے پہ سرتاج عزیز نے دیا تھا، اور 10 کروڑ میاں شریف کے ہی کہنے پہ خواجہ سعد رفیق نے دیا تھا۔ تب جا کے یہ 70 کروڑ پورا ہوا تھا، اور اس کی مشینری لانے کے لیے پوری دنیا سے بھیک مانگی گئی تھی۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم کہ عوام کے نام پہ بنا اسپتال عوام کی خدمت بالکل نہیں کر رہا ہے، وہاں پہ کسی غریب کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں وہ ہو رہا ہے جس کے سٹارٹنگ میں کینسر ہو، وہ جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کو لیتے ہیں، باقیوں کو لیتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس پہ بہت تھوڑا خرچہ آتا ہے نا۔ جو دوسری سٹیج پہ ہوتا ہے یا تیسری سٹیج پہ ہوتا ہے نا، اس کو ریکور کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، اور اس میں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ یہ علاج کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے اسپتال، جو کہ اس کے 3 اس سے شوکت خانم سے کئی گنا بڑے اسپتال ہیں، 3 اسپتال لاہور میں ہیں، اور تینوں بالکل فری علاج کر رہے ہیں۔ ایک میاں شریف ہاسپٹل ہے، شریف ہاسپٹل کے نام سے ہے، اور ایک اتفاق ہاسپٹل کے نام سے ہے، اور 2 اتفاق ہاسپٹل کے نام سے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں جناب کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے چلنا ہے، ملک کا ساتھ دیں، عوام کا ساتھ دیں۔ اس وقت پاکستان تیزی سے ترقی کی طرف مائل ہو رہا ہے، تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ڈالر مستحکم ہو رہا ہے، پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اب سڑکیں بن رہی ہیں، موٹر وے بن رہی ہیں، پروجیکٹ لگ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ پنجاب تو بہت آگے نکل گیا ہے، پنجاب نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے شروع میں مخالفت کی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے، غلطی یہ تسلیم کر لینا ہی سب سے بڑی ہوتی ہے، اور یہی خوبی اللہ نے عمران نیازی میں نہیں رکھی ہے۔ وہ غلطی کرتا بھی ہے اور اس پہ اکڑ بھی چل جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس پہ قائم بھی رہتا ہے۔ ہمیشہ دیکھو اگر انجانے میں جھوٹ نکل گیا تو اس پہ معذرت کر لیں، یا انجانے میں غلطی ہو گئی تو اس پہ معذرت کر لیں۔ میں تو فوراً معذرت کر لیتا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے 26 کروڑ عوام سے اور میری بیٹی ہے مریم نواز، اس سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس سے، ہاں میں نے اسٹارٹنگ میں جو اندازے لگائے تھے نا وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ یہ تو اس نے تو شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ، جس لگن اور خلوص کے ساتھ محنت کر رہی ہے نا۔ اور اسی طرح شہباز شریف، اس کو بھی آفرین ہے، میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس نے بھی کیا کیا ہے کہ اس نے بالکل سمجھ لیں کہ دیوالیہ ہوا ملک واپس پٹڑی پہ ڈال دیا، ترقی کی طرف لے آیا اس کو۔ حالانکہ اس کے پاس تجربہ بھی نہیں تھا، ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پنجاب کے حد تک تھا، وفاق میں تو اس نے ایک دن بھی کام نہیں کیا تھا، لیکن اس نے خلوص دل کے ساتھ محنت کی۔ شہباز شریف کی گائیڈ لائن اس کے پاس موجود تھی، تو اللہ نے کرم کیا تو ملک کرائسس سے نکل آیا ہے، ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے بھی ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ملک دشمنوں کو شکست فاش ہوگی۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کل کی ویڈیو میری صرف رمضان کے بارے میں ہوگی، جس میں میں بتاؤں گا کہ کن کن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے، کس وقت روزہ رکھنا چاہیے، کس وقت روزہ کھولنا چاہیے، کس وقت روزے کو بند کر دینا چاہیے، کس وقت کھولنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل کل کی ویڈیو میں باقاعدہ مستند حدیثوں کے حوالے سے معلومات پوری لے کے، تو کچھ آج رات کو میں نے معلومات کل رات کو کی ہیں، کچھ آج رات کو کروں گا، تو کل پھر ولاگ کروں گا اس پہ۔ تو اس کے ساتھ ہی
میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اللہ حافظ سید آصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے، ان کی حفاظت کرے، اور جتنی بھی افواج پاکستان میں پاکستان کے وفادار ہیں اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی بھی افواج پاکستان میں ملک دشمن غدار چھپے بیٹھے ہیں ان کو اللہ نیست و نابود کرے، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ریگولر ہو رہے ہیں، عوام بھی مر رہی ہے، شہید ہو رہی ہے، ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔